السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان گرامی، مسلسل عنوان گفتگو چل رہا تھا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت اور بغیر کسی عذر شرعی کے جماعت ترک کرنے پر وعیدیں۔ آج کا عنوان گفتگو بھی جماعت ہی کے تعلق سے ہے، لیکن بات تھوڑی الگ ہٹ کر کے ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ چند احادیث مبارکہ، ان کا ترجمہ اور ان پر ہونے والے اعتراضات، اشکالات کے جوابات، لیکن تعلق سب کا جماعت ہی سے ہے۔ اور یہ حدیثیں سن کر کے آپ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کتنی تاکید ہے۔ تو سب سے پہلی حدیث ہے، ان اعمى قال یا رسول اللہ انہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد قال تسمع النداء قال نعم قال فاجب، رواہ مسلم۔ ایک نابینا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے مسجد تک پہنچا دے، اس لیے یا رسول اللہ، کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے کہ میں اپنے گھر پر نماز ادا کر لوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسمع النداء، کیا تم کو اذان کی آواز آتی ہے؟ قال نعم، تو انہوں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، مجھے اذان کی آواز آتی ہے۔ قال فاجب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم کو مسجد میں نماز آ کر کے ادا کرنا ہوگی جماعت کے ساتھ۔ یہاں پر محدثین شارحین نے فرمایا ہے کہ وجوب جو ہے استحباب کے معنی میں ہے۔ تو ایک حدیث شریف یہ ہوئی۔ دوسری حدیث، عن عبد الرحمن ابن عباس عن ابن ام مکتوم قلت یا رسول اللہ ان المدینۃ کثیر الحوام والسباع قال تسمع حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قال نعم قال فحی علی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عباس اور وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، مدینہ شریف میں بہت سارے درندے ہیں، خوفناک جانور ہیں، انسانوں کا شکار کرنے والے جانور، شیر، چیتے وغیرہ ہیں، اس لیے یا رسول اللہ، کیا اس بات کی اجازت ہے کہ میں اپنے گھر ہی پر نماز پڑھ لوں، مسجد نہیں آؤں، جماعت میں نہیں آؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے وہی سوال کیا، کیا تم کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، اذان کی آواز تو آتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فحی علی، جب تم کو اذان کی آواز آتی ہے تو تمہیں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنا ہی ہوگا۔ دو حدیثیں ہو گئیں۔ تیسری حدیث، وعنہ انی کبیر وشاسع الدار لیس لی قائد یلازمنی فہل تجد لی رخصتا ان اصلی فی بیتی فقال تسمع النداء قلت نعم قال ما اجد لک رخصتا۔ اس حدیث میں بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہی ہیں۔
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں ایک بوڑھا شخص ہوں اور میرا گھر بھی مسجد سے کافی دور ہے، اور یا رسول اللہ میرے پاس کوئی ملازم بھی نہیں ہے کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد تک مجھے لے جائے۔ فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، یا رسول اللہ کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے کہ میں اپنے گھر ہی پر نماز پڑھ لوں، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے مسجد نہ آؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی سوال کیا، کیا تم کو اذان کی آواز آتی ہے؟ قلت نعم، انہوں نے صاف کہا یا رسول اللہ مجھ کو اذان کی آواز تو آتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اجد لک رخصۃ، تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے تمہیں مسجد آنا ہی ہوگا۔ یہ 3 حدیثیں ہوں۔ چوتھی حدیث، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فوجد فی القوم رقۃ فقال انی لأہم ان اجعل للناس اماما ثم اخرج فلا اقدر على انسان يتخلف عن الصلاة في بيته الا احرقته عليه۔ فقال ابن مکتوم یا رسول اللہ ان بینی و بین المسجد نخلا و شجرا ولا اقدر على قائد كل ساعة ان يسعني ان اصلي في بيتي۔ فقال اتسمع اقامة الصلاة؟ قال نعم۔ قال فأتيها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، کچھ لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے لیے ایک امام مقرر کروں اور اس سے جماعت کراؤں، اور پھر لوگوں کے گھروں کا دورہ کروں، ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نہیں آتے ہیں، ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو۔ اس سے ملتی جلتی حدیث پچھلے بھی بیان میں بیان کی گئی۔ تو انہی میں وہیں پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی تھے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر اور مسجد کے درمیان میں بہت ساری جھاڑیاں ہیں، درخت ہیں، کھجور کے درخت ہیں، دیگر خضرو درخت ہیں، راستہ پرامن نہیں ہے، بہت جھاڑ جھنکاڑ ہے، اور یا رسول اللہ ہر وقت میرے پاس کوئی خادم یا نوکر ملازم بھی نہیں رہتا ہے کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے مسجد تک پہنچا دے، تو کیا یا رسول اللہ مجھے آپ رخصت عنایت فرمائیں گے کہ میں اپنے گھر پر نماز پڑھ لوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی سوال کیا تسمع اقامت الصلاۃ، کیا تم کو اذان کی آواز آتی ہے؟ تو عرض کی ہاں یا رسول اللہ اذان کی آواز تو مجھے آتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فأتیہا، جب اذان کی آواز آتی ہے تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اجر حاصل کرنے کے لیے تمہیں مسجد ہی آنا ہوگا۔ 4 حدیث۔ 5ویں حدیث عن ابی ہریرہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى فقال یا رسول اللہ انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل تسمع اقامت الصلاۃ
हल तस्माउन निदा बिस्सलात हल तस्माउन निदा बिस्सलात काला नाम काला फअजिब। हजरत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रिवायत फरमाते हैं कि एक नाबीना शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कोई मुलाजिम, कोई खादिम, कोई नौकर नहीं है कि जो मेरा हाथ पकड़ करके मुझे मस्जिद तक पहुंचा दे। और फिर उन्होंने अल्लाह के नबी से रुखसत मांगी कि या रसूल अल्लाह, मुझे रुखसत इनायत फरमा दें कि मैं अपने घर पर नमाज पढ़ लूँ, यानी मुझे मस्जिद में जमाअत के साथ हाजिर होना ना पड़े। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरखसा लहू फलम्मा वल्ला दाअहू। तो पहले तो हुजूर अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रुखसत इनायत फरमा दी और फरमाया, सही है, तुम घर में नमाज पढ़ लो। लेकिन जब वो जाने लगे तो फिर अल्लाह के नबी ने उनको दोबारा बुलाया और बुला करके फिर मेरे आका ने वही सवाल किया, तस्माउन निदा बिस्सलात काला नाम काला फातिहा। अल्लाह के नबी ने बुला करके पूछा, क्या तुमको अजान की आवाज आती है? तो उन्होंने अर्ज की, हाँ या रसूल अल्लाह, अजान की आवाज तो आती है। तो मेरे आका ने फरमाया, जब अजान की आवाज तुमको आती है तो मस्जिद में जमाअत के साथ अज्र पाने के लिए तुम्हें मस्जिद में हाजिरी देना होगी और मस्जिद में आकर के नमाज अदा करना ही होगा। ये 6 हदीसें हुई। 7वीं हदीस अन इब्ने उम्मे मक्तूम इन्नहु सअला रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्नी रजुलुन गरीरुल बशर व शासिउद दार वलैस ली युलायिमुनी फहल तजिदु ली रुखसतन अन उसल्ली फी बैती। काला तस्माउल इकामत काला नाम काला फाजिब। हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसकी बीनाई बहुत कमज़ोर है, बीनाई ख़त्म हो गई है, मेरा घर भी मस्जिद से बहुत दूर है और मेरे पास कोई ऐसा खादिम नौकर भी नहीं को जो मुझे मस्जिद में मेरा हाथ पकड़ करके ले जाए। तो क्या या रसूल अल्लाह, आप मुझे रुखसत इनायत फरमाएंगे कि मैं घर पर ही नमाज पढ़ लूँ? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनसे वही सवाल किया, क्या तुम अजान की आवाज़ सुनते हो? उन्होंने अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया, ला अजिदु लका रुखसतन, तुम्हारे लिए कोई रुखसत नहीं। ये 7 अहादीस मुबारका हूँ। इन 7 हदीस में जो नाबीना शख्स हैं वो एक ही हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम। अब आप गौर करें कि ये नाबीना हैं। एक हदीस में है कि घर इनका मस्जिद से दूर है, एक हदीस में है कि मैं बहुत बूढ़ा हूं, एक हदीस में है कि या रसूल अल्लाह, मदीने में दरिंदे हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवर हैं, इंसानों का शिकार करने वाले दरिंदे हैं। एक हदीस में है अल्लाह के नबी से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कोई नौकर नहीं, खादिम नहीं। एक में अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, मेरे घर और मस्जिद के दरमियान में बहुत सारे झाड़ हैं, खजूर के दरख्त हैं, खुदरो दरख्त हैं और नाबीना भी हैं। और 7 हदीसों में जिस शख्स का जिक्र है वो एक ही हैं, अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम। अब आइए हम फ़ुक़हा की तरफ चलते हैं। तो जिन असबाब से जमाअत तर्क करने की इजाज़त दी गई है
اور جن عذر کے سبب سے جماعت چھوڑ سکتے ہیں ان عذر میں سے ایک عذر یہ بھی ہے کہ وہ شخص نابینا ہو اور کوئی اس کے پاس خادم نہ ہو جو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد تک پہنچا دے. ایک عذر یہ. اور دوسرا عذر یہ بھی ہے کہ راستہ پرامن نہ ہو تو بھی انسان جماعت چھوڑ سکتا ہے، اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے رخصت ہے. تمام عذر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے ساتھ ہیں. وہ تمام اسباب جن کی وجہ سے جماعت ترک کرنے کی رخصت ہے اور گھر پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، وہ سارے عذر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے ساتھ ہیں. لیکن ان سب کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ صحیح ہے تم گھر پر نماز پڑھ لو. انہوں نے جو پوچھا، اللہ کے نبی نے پلٹ کر سوال کیا تو جواب آیا ہاں اذان کی آواز آتی ہے. تو ہر حدیث میں میرے آقا نے فرمایا فَأَجِبْ فَأَتِيهَا لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً، کہ آؤ نماز پڑھو، تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے. تو اتنا معقول عذر کے باوجود حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو مسجد میں حاضری کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دینا، یہ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے ساتھ ان کو زحمت میں ڈالنا ہوا. حالانکہ سارے عذر ہیں ان کے پاس، ان کے لیے رخصت ہونا چاہیے، لیکن میرے آقا نے رخصت نہیں دی. تو اب سوال یہ ہوتا ہے، محدثین نے، شارحین حدیث نے سوال بھی کیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے. اب ساتوں حدیثوں پر سوال ہوتا ہے کہ پھر کیوں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اتنے معقول عذر کے باوجود رخصت نہیں دی گئی؟ حالانکہ دیننا دین الرحمہ و نبینا نبی الرحمہ و ربنا الرحمن الرحیم، فلماذا لم یرخص رسولنا الکریم لعبداللہ ابن ام مکتوم بالصلاۃ فی بیتہ. یہ سوال قائم کیا ہے کہ ہمارا دین دین رحمت ہے، ہمارے نبی رحمت ہیں سراپا، ہمارا رب رحمان ہے، رحیم ہے. ان سب کے باوجود حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اللہ کے نبی نے گھر میں نماز ادا کرنے کے لیے رخصت کیوں نہیں دی؟ حالانکہ ان کے پاس عذر معقول تھا. ان سارے عذر کے باوجود ان کو یہ کہنا کہ مسجد میں ہی آ کر کے نماز پڑھو، مسجد میں ہی آ کر کے نماز پڑھو، یہ تو رحمت کے منافی ہے، یہ تو رحم کے منافی ہے. اور یہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے لیے رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے، ان کو زحمت میں ڈالنا ہے. حالانکہ ہمارا تو دین دین رحمت ہے، ہمارے نبی رحمت ہیں، ہمارا رب رحمان ہے، رحیم ہے. تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیوں حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کیا گیا اور ان کو زحمت میں کیوں ڈالا گیا؟ اور کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر مرتبہ فرمایا کہ تمہیں مسجد میں آنا ہوگا؟ تو ان حدیثوں کا، اس اعتراض کا جواب کیا ہے اور ان حدیثوں کی صحیح تشریح کیا ہوگی؟ تو 3 طرح سے جواب دیے ہیں. سب سے پہلا جواب علامہ ابن رجب حنبلی نے فتح الباری میں دیا. انہوں نے فرمایا ان احدا لم یوجب حضور المسجد من کان حالہ کحال عبداللہ ابن ام مکتوم. انہوں نے پہلا جواب یہ دیا ہے کہ اس حدیث کا جو ظاہر ہے اس کے ظاہر کا قول کسی نے بھی نہیں کیا.
حدیث کا ظاہر تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تمہیں مسجد آنا ہوگا، تو اس کا جو ظاہری معنی ہے وہ کسی محدث نے بیان نہیں کیا، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جیسا حال کسی بھی شخص کا ہو، اس شخص کے لیے کسی بھی محدث نے مسجد میں حاضری کے وجوب کا قول کیا ہی نہیں ہے۔ تو ہر وہ شخص جس کا حال حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جیسا ہوگا تو اس کے لیے یہ رخصت ہوگی کہ وہ اپنے گھر پر نماز پڑھ لے۔ پہلا جواب یہ ابن رجب حنبلی نے فتح الباری میں دیا کہ اس حدیث کے ظاہری معنی کو کسی نے لیا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا حال عبداللہ ابن ام مکتوم جیسا ہوگا تو اس پر مسجد میں حاضری اس کے وجوب کا قول کسی محدث نے نہیں کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے لَكِنَّهُ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثٍ آخر يَرْفَعُ الْوُجُوبَ عَمَّنْ هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ عُذْرًا وَهُوَ حَدِيثُ عِتْبَانِ ابن مالک۔ اب یہاں پر ایک دوسری بحث آتی ہے اور وہ بحث یہ ہے ناسخ اور منسوخ کی۔ تو پہلے ہمیں ناسخ اور منسوخ کا جاننا ضروری ہے۔ تو دیکھیے ناسخ و منسوخ کی بحث میں یہ ہے کہ ایک حکم متعینہ مدت تک کے لیے آیا، یعنی اس پر ایک متعینہ مدت تک عمل کرنا ہے، اب وہ مدت اس کی پوری ہو گئی تو ایک دوسرا حکم آ جاتا ہے، جو دوسرا حکم آیا تو پہلا والا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، دوسرا والا حکم ناسخ ہو جاتا ہے، تو پہلے والے حکم کو ترک کر دیا جاتا ہے اور دوسرے والے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ تو جو پہلا جو تھا ایک متعینہ مدت کے لیے جو حکم تھا، اب اس کی مدت پوری ہو گئی تو اب اس کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم آ گیا، تو آنے والے حکم نے اس کو منسوخ کر دیا اور یہ ناسخ ہو گیا، اور جو جس نے یہ منسوخ کیا ہے اس پر عمل ہوگا، پہلے والے حکم کو ترک کر دیا جائے گا۔ یہ ہوا ناسخ و منسوخ کا معاملہ۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ ساتوں حدیثیں جو ہیں، جن احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حال میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ گھر پر نماز پڑھیں، فرماتے ہیں یہ حدیثیں منسوخ ہیں۔ کس حدیث سے منسوخ ہیں؟ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی یہ بھی تو پتہ چلے کون سی حدیث ناسخ ہے، اس کا تو حکم منسوخ مان لیں گے کہ کوئی بھی شخص اگر ایسا ہے تو اس کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے، اور جو پہلے حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، تو ناسخ کون سا؟ تو فرماتے ہیں وَهُوَ حَدِيثُ عِتْبَانِ ابن مالک۔ یہ ساتوں حدیثوں کا جو حکم ہے یہ منسوخ ہے حضرت عتبان ابن مالک کی حدیث سے، اور وہ طویل حدیث ہے کہ حضرت عتبان ابن مالک نے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضعف بصارت کا اور ضعف بصر کا عذر پیش کیا تھا، تو عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ میرے لیے گھر میں کوئی ایسی جگہ بنا دیں جہاں پر میں مقرر فرما دیں جہاں پر میں نماز پڑھوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت عنایت فرمائی کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیں۔ وہ طویل حدیث ہے، انشاءاللہ نسبت کی برکت کے عنوان پر اس حدیث کا بالتفصیل بیان ہوگا۔ تو بہرحال عتبان ابن مالک والی حدیث، حضرت عتبان ابن مالک بھی نابینا تھے، جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے گھر پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے جو 7 حدیث میں نے بیان کی وہ منسوخ ہو گئیں، اب اس پر حکم نہیں ہوگا، اس پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ اس پر عمل ہوگا۔ تو اب جو شخص نابینا ہو اور اس کے ساتھ کوئی مسجد تک لے جانے والا غلام یا خادم نہ ہو اور راستہ پر امن نہ ہو، تو لہٰذا اس کے لیے رخصت ہوگی کہ وہ جماعت کو ترک کر سکتا ہے اور وہ اپنے گھر پر اپنی نماز پڑھ سکتا ہے۔ 2 جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب فرماتے ہیں ان ابن ام مکتوم کانا طلبہ الحصول علی اجر الجماعت فی المسجد
اذا صلی فی بیتہ فاخبرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا اجر الا بالحضور۔ تیسرا جواب محدثین نے فرمایا کہ دراصل حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، گھر دور ہے، خادم نوکر ہے نہیں، اس لیے یا رسول اللہ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے اور مجھے اجر بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ملے۔ اذا صلی فی بیتی یعنی نماز گھر میں پڑھیں اور ان کو اجر مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ملے، یہ مطالبہ تھا حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا۔ تو اور گھر میں نماز پڑھیں اور اجر جماعت کا مسجد میں ادا کرنے کا ملے، جب یہ مطالبہ تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ فاخبرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا اجر الا بالحضور، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاتیھا فاجب لا اجد لک رخصتا ما اجد لک رخصتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عبداللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اجر جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کا ملے تو تمہیں مسجد آ کر کے نماز ادا کرنی ہوگی۔ اسی لیے میں نے بعد والی احادیث کا ترجمہ یہ کیا، اور یہ ترجمہ کریں گے تو پھر سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَتِّهَا فَأَجِبْ لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے عبداللہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنے کا اجر ملے فَأَتِّهَا تو تمہیں مسجد ہی آنا ہوگا، فَأَجِبْ تو تم پر ضروری ہے کہ تم مسجد آؤ، لا اجد لک رخصتاً تو تمہارے لیے رخصت نہیں ہے کہ تم گھر میں نماز پڑھو اور تمہیں اجر مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا دیا جائے۔ اس لیے عبداللہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنے کا اجر ملے تو ایسا نہیں کہ گھر پہ نماز پڑھو اور اجر مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ملے، ایسا نہیں، اس لیے تمہیں مسجد آنا ہی ہوگا۔ یہ تین جواب، ان تینوں جوابوں سے ساتوں احادیث کے اشکال ختم ہو گئے۔ بہرحال اس پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ آپ ان احادیث سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا کتنا اہم ہے اور کتنا زور دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ جماعت ادا کرنے کا۔ اللہ رب العزت ہم کو حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور احادیث سن کر کے اس پر عمل کر کے پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کر کے مساجد کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔